قرآنی قاعدہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم پڑھ رہے ہیں قرآنی قاعدہ سبق نمبر 5۔ سبق نمبر 5 میں ہم تنوین کی پہچان کریں گے کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ تنوین کیا ہوتی ہے۔ تنوین پہلا سوال کہ تنوین کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر، اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے با دو پیش بن، ٹھیک ہے، با دو پیش بن، یہ تنوین۔ با دو زبر بن، با دو زیر بن، بن بن بن، یہ ہے تنوین۔ یہاں سے ہی ہم غنے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تنوین پر غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر اور دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تنوین پر کیا ہوتا ہے؟ تنوین پر غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کیا چیز ہے؟ غنہ ناک میں آواز چھپانے کا نام غنہ ہے۔ جیسے بن، 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 ٹھیک ہے، بون نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، غلط ہو جائے گا پھر۔ بن، 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 اسی طرح میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، 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 من۔ یہاں سے ایک اور چیز ہم سمجھیں گے، اگر تنوین کے بعد یعنی دو زبر دو زیر کے بعد اگر حروف حلقی اور لام را میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو پھر غنہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، عزیز طلباء، اس بات کو یاد رکھیں کہ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، جو میں نے آپ اگر حروف حلقی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا قرآنی قاعدہ سبق نمبر 1 اور 2 کو ملاحظہ فرمائیں۔ وہاں پر آپ جائیں، یوٹیوب پر آپ سرچ کریں قاری عطا اللہ ساجد قرآنی قاعدہ سبق نمبر 1 اور 2 جو ہے میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے حروف حلقی کے بارے میں سمجھایا ہے۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی اور لام را میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح غنہ جو ہے، غنہ کہاں ہوتا ہے؟ غنہ نون ساکن پر بھی غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے من ترمیہم، اور اس کے علاوہ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی اور لام را میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تب بھی غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے من علق، من علق، من علق،
ٹھیک ہے، یہاں یہ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد جو ہے عین آ گیا، یعنی حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے. یہاں بھی میں لکھ دیتا ہوں حروف حلقی، حمزہ ہ، عین ح اور غین خا، یہ ہیں حروف حلقی. اور اسی طرح لام را، اگر ان 8 حروف میں سے کوئی ایک بھی حرف آ گیا غننے والی جگہ یعنی تنوین اور نون ساکن کے بعد، اگر ان 8 حروف میں سے کوئی ایک بھی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کریں گے. جیسے من علق، اس کے علاوہ کہاں کہاں غنہ ہوتا ہے؟ حروف غنہ 2 ہیں. حروف غنہ کتنے ہیں؟ 2، نون اور میم. نون اور میم یہ 2 حروف غنہ ہیں. حروف غنہ، حروف حلقی اور لام را میں سے کوئی ایک لفظ آ جاتا ہے، جیسے کہ ولاکن لا. یہاں یہ دیکھیں ولاکن لا نہیں پڑھیں گے، ولاکن لا پڑھیں گے، یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا کیونکہ حروف حلقی اور لام را میں سے ایک حرف آ گیا ہے لام. ٹھیک ہے، لام آ گیا ولاکن لا. اور اسی طرح نون اور میم پر جب شد ہوتی ہے تب بھی ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، چاہے حرف آگے کوئی بھی آ جائے وہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے نون اور میم پر جب شد ہو. جیسے کہ میم ہے نا، میم اور نون، جب ان کے اوپر شد ہوگا تو ہمیشہ غنہ ہوگا. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ سمجھے، یا میں یہ لفظ مٹا دیتا ہوں، جگہ کم ہے. انشاءاللہ میں آگے بڑا بورڈ لوں گا تو اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ پھر دوبارہ سمجھا دوں گا. جیسے عم، یہ اس کی مثال ہے شد کی. جیسے نون کی ان، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میم ساکن کا غنہ کہاں ہوتا ہے؟ میم ساکن کا غنہ اس وقت ہوتا ہے جب میم کے بعد میم آ جائے. ٹھیک ہے، جب میم ساکن کے بعد میم آ جائے اور میم ساکن کے بعد با آ جائے تب بھی غنہ ہوتا ہے. اس کی مثال یہ سمجھیں کہ جیسے ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ. میرے ساتھ مشق کریں، ترمیہم بحجارۃ، بحجارۃ، بحی ہا، بحجارۃ، بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ. اور اگر نون ساکن کے بعد را آ جائے تب بھی غنہ نہیں ہوگا. جیسے مراق، ٹھیک ہے، مراق، مراق، من راق نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو پڑھیں گے مراق. اس کی یہ ہے مثال، مراق، کیونکہ یہاں را آ گیا. را ان 8 حروف میں سے ہے، یعنی جو غننے کے بعد آ جائیں تو غنہ نہیں ہوتا. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر جہاں کی سمجھ نہیں آئی تو وہاں کمنٹس میں بتا دیں. پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ بڑے بورڈ پر غننے کے متعلق تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سمجھاؤں گا. صدق اللہ العظیم.